أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري في كتاب التوحيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بھئی ذات اس کی حقیقی مستحق بھی ہے. اور اسی سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے پھول تو برساتا رہے. محسن انسانیت رحمت للعالمین مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میں آج آپ کی اس مسجد میں آپ سامعین کے سامنے گناہ کبیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان بالخصوص مسلمان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور دیگر بہت سے دینی کاموں پر وہ عمل کرتا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. مجمع الزوائد علامہ ہیثمی کی ایک کتاب ہے حدیث کی، اس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں. اس میں ایک واقعہ قیامت کے تعلق سے یہ لکھا ہوا ہے
اور یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح روایت ہے، اور اس کی صحت کی ذمہ داری علامہ ناصر الدین البانی جیسے محقق نے لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ تحقیقی دنیا کا اتنا زبردست عالم ہے کہ وہ جب کسی روایت کو صحیح کہہ دے تو اس جگہ پر تمام علماء کا قلم بند ہو جاتا ہے۔ تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، ان سے بھی بڑا عالم پیدا ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی۔ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، کچھ نمازی روزدار حاجی بھی لائن میں لگے ہوں گے، اور ان کو یہ امید ہوگی کہ مجھے میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، اپنی تہجدوں، اپنی نمازوں، اپنی عبادتوں کی وجہ سے۔ لیکن جب فرشتہ نام اعمال لے کر ان کے پاس آئے گا اور ان کو دے گا تو وہ اپنا جب داہنا ہاتھ بڑھائیں گے، فرشتہ نام اعمال کھینچ لے گا اور یہ کہے گا کہ بائیں ہاتھ بڑھاؤ، اپنا بایاں ہاتھ لاؤ۔ وہ کہے گا کہ میں بایاں ہاتھ کیوں دوں، میں نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دیں، شب بیداری کی۔ فرشتہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، میرے رب نے تمہارے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے کے لیے کہا ہے۔ مجبوراً وہ اپنا بایاں ہاتھ بڑھائے گا، نام اعمال پکڑے گا، کھولے گا، پڑھے گا، تو اس نام اعمال کے اندر اس کے گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی، حالانکہ وہ تہجد گزار ہوگا، نمازی ہوگا۔ تو جب وہ گناہ ہی گناہ دیکھے گا تو اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا، جو الفاظ نکلیں گے، اس کو ریکارڈ کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے، پھر وہ نظر آسمان کی طرف ڈالے گا اور یہ کہے گا آئین حسناتی یا رب العالمین، آئے دونوں جہان کی پرورش کرنے والے، میری نیکیاں کیا ہوئیں؟ آئین حسناتی یا رب العالمین، آئے میرے پروردگار میری نیکیاں کہاں چلی گئیں، میری نمازیں کہاں چلی گئیں، میرے روزے کہاں چلے گئے، میرے حج کیا ہوئے، میری زکاتوں کا کیا ہوا، میں نے فلاں فلاں کے ساتھ یہ کام کیا تھا، وہ نیکی کہاں ہوئی؟ آواز آئے گی غیب سے، آئے میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، تیرے بغض نے، تیرے عناد نے، تیری دشمنی نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا۔ تو میں آج کے خطبے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ نیکیاں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری نمازیں اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ گناہ کا بھی تعلق دو چیزوں سے ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہم نے کیا ہے، اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے تو وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، گڑ گڑانے سے معاف ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کبیرہ گناہ کا تعلق اگر اللہ کی ذات سے نہیں بلکہ اپنے کسی بھائی سے ہے، اپنے ساتھی سے ہے، اور پھر وہ اس کبیرہ گناہ کی توبہ اللہ سے کرتا ہے، تو اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس کا بھائی اس کو معاف نہ کرے۔ یہ دو چیزیں ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ کبیرہ گناہ کا تعلق اگر اللہ کی ذات سے ہے تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں بلکہ بندے کی ذات سے ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کے ساتھ اس گناہ کا تعلق ہے وہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔
بخاری شریف کتاب التوحید سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقك قال ثم ای قال ان تقتل ولدك خشیۃ ان يطعم معك قال ثم ای قال ان تزانی حلیلۃ جارک. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. اس حدیث کو امام بخاری کتاب التوحید میں ایسے ہی لائے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا ای الذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ دیکھیے کبیرہ گناہ. ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال نبی اکرم نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی دوسرے کو پکارو حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تم دوسرے کو پکارو. جب یہ باتیں انڈیا کی سرزمین پر کہی جاتی ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کھانا اپنی بیوی سے مانگ لیتے ہو یہ شرک نہیں ہے، اپنے بھائیوں سے روپیہ پیسہ ادھار لے لیتے ہو، پکار لیتے ہو، یہ شرک نہیں ہے. جبکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان تدعو للہ ندا، اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو پکارا جائے. ہم اپنی بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہیں لیکن اس کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتے ہیں. ہم اپنے بھائی سے مدد مانگ لیتے ہیں لیکن اس کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتے ہیں. ہم اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میری بیوی کھانا پک گیا ہو تو لاؤ میں کھا لیتا ہوں تم بھی بیٹھو، وہ لاتی ہے، یہ شرک نہیں ہے. اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں کھانا کھانے میں پکوانے میں اپنی بیوی کا محتاج ہوں تو ضرورت کی چیزیں لانے کے لیے بیوی میری بھی محتاج ہے. گوشت میں نے لا کے دیا، سبزی میں نے لا کے دیا، آٹا میں نے لا کے دیا، نمک مرچ میں نے لا کے دیا. اگر میں نہ لاتا تو بیوی اس نے پکا دیا، میں نے مانگ لیا، لے لیا. بیوی میری محتاج، میں اس کی کا محتاج. اس کو کہتے ہیں ضروریات دنیا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ لاحق کر دیے، لگا دیے کہ تم اس کے محتاج، وہ تمہاری محتاج. بیوی مشکل کشا نہیں ہے، بیوی ہماری پریشانیوں کو آسان نہیں کرتی ہے بلکہ وہ میری بھی محتاج ہے. لیکن جب ہم کسی بابا کے در پہ جاتے ہیں بیٹا بیٹی مانگنے یا کوئی چیز مانگنے تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بابا کسی چیز کے محتاج نہیں ہے بلکہ وہ مختار کل ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں. ہم ان کو ایسے پکارتے ہیں جیسے اللہ کو پکارنا چاہیے، ان سے مدد مانگنی چاہیے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ بابا ہمارا بھی محتاج ہے تو کچھ نکالا بھی جائے راستہ. میرے بھائیوں، وہ بھی مرنے کے بعد راستہ نہیں نکلتا ہے، وہ بھی مرنے کے بعد راستہ نہیں نکلتا، زندگی میں راستہ نکل بھی سکتا ہے. مولوی صاحب آپ نیک آدمی ہیں، میرے لیے دعا کیجئے گا، دیکھیے راستہ نکلا ہے. مولانا میں جا رہے ہیں، خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے مقدس گھر میں جا رہے ہیں، وہاں میرے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا، دیکھیے نکلا راستہ. لیکن جب یہی مولوی مر جائے گا تو اب یہ مولوی میرے لیے دعا نہیں کرے گا بلکہ وہ مولوی ہماری دعا کا محتاج ہوگا. اور سب سے پہلے محتاج کی دکھلا دی ہے. جنازے کی نماز میں دیکھ تو مر گیا ہے، قبر میں بعد میں جا رہا ہے، پہلے تو ہماری دعا کا محتاج ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے. یہ ساری دعائیں کی جاتی ہیں، ہمارے بڑوں کو بخش دے، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے. دیکھو وہ قبر میں بعد میں گیا ہے، قبر میں جانے سے پہلے ہی وہ ہمارا محتاج ہو گیا ہے، ہماری دعاؤں کا محتاج ہو گیا ہے. اب وہ میرے لیے دعا نہیں کر سکتا بلکہ اب ہم اس کے لیے دعا کریں گے. یہ منظر پہلے دکھلا دیا ہے. کوئی سمجھنے والا تو ہو اس عقیدے کو، کوئی جاننے والا تو اس عقیدے کو. لیکن اس عقیدے کو وہ لوگ کیسے سمجھیں گے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی کا جب انتقال ہوا
اور جب ان کو اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا دفن کرنے کے لیے، اور ان کی جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی ایسا آدمی نہیں مل رہا تھا جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، تو انہوں نے خود اپنی جنازے کی نماز خود پڑھائی۔ جس کا عقیدہ یہ ہو میرے بھائیو، پھر بتاؤ تو صحیح کہ اس آدمی کو کیسے سمجھایا جائے اور اس کو کیسے منایا جائے۔ میں نے مسجد حنین کے اندر، قائد آباد کے اندر ایک بہت باریک پوائنٹ نکالتے ہوئے لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء۔ اے نبی، آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ غور کیجئے گا، اسمع یسمع، اسمع سنانا، سمع یسمع سننا، اسمع یسمع سنانا، لا تسمع، انک لا تسمع الموتى، موتا کا لفظ بھی موجود ہے۔ اے نبی، آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردوں کی کوالٹی نکال سکتے تھے لوگ، اس لیے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وما انت بمسمع من فی القبور، ان مردوں کو نہیں جو قبروں میں دفن ہیں۔ صاف کہہ دیا، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ کبھی آپ نے غور کیا، اللہ نے فرمایا اے نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے، پھر یہ اور کہہ دیا ولا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اچھا یہ کیوں کہا بہروں کو نہیں سنا سکتے؟ جب یہ کہہ دیا تھا کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو پھر یہ کیوں کہا اللہ نے کہ تم بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے؟ ارے مردہ کہہ دیا، کافی تھا مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہرا سنتا ہی کہاں ہے؟ مردوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ ہماری سنتے، لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا اے نبی تم مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے، اور جب ایک عام لفظ بول دیا تو پھر آگے ایک جز کیوں پیش کیا جا رہا ہے کہ تم بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے؟ میں نے بہت غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بہرے کا لفظ اللہ نے ہم لوگوں کی کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کیا تاکہ ہم اور آپ سمجھ جائیں۔ ایک بہرے کے پاس ہاتھ کی طاقت ہوتی ہے، پیر کی طاقت ہوتی ہے، زبان کی طاقت ہوتی ہے، سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ بول تو سکتا ہے، کچھ نہ گونگا ہے لیکن آواز تو نکال سکتا ہے، وہ چل بھی سکتا ہے، آپ کو پکڑ بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، اس کے پاس ہاتھوں کی طاقت ہے، پیروں کی طاقت ہے، سوچنے کی طاقت ہے، دیکھنے کی بھی طاقت ہے، بولنے کی بھی طاقت ہے، صرف کان کی طاقت نہیں ہے، سماعت چھین لی ہے اس سے۔ اب آپ جو بول رہے ہیں وہ سن نہیں پا رہا ہے، اللہ نے صرف اس کے کان چھینے ہیں، کان سے مراد سماعت، اللہ نے اس کے کان چھینے ہیں، یعنی سننے کی طاقت چھین لی ہے، دیکھنے کی طاقت باقی ہے، آنکھ کی طاقت باقی ہے، ہاتھ کی پیر کی ساری طاقتیں باقی ہیں۔ یہ بتانا چاہتا ہے میرا پروردگار عالم، وہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے نبی آپ اتنے بے بس اور اتنے کمزور ہیں کہ جس سے میں نے صرف کان کی طاقت چھینی ہے آپ صرف اس کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جس سے میں نے صرف کان چھین لیے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، اور جس کی پوری روح ہی نکال لی، ہاتھ پیر اور ساری چیزوں کی طاقت ہی میں نے چھین لی، اس کو آپ کیا سنا سکیں گے؟ ہاتھ کی طاقت باقی ہے، پیر کی طاقت باقی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ سنا نہیں سکتے۔ اے نبی جس کے میں نے صرف کان چھینے، ساری چیزیں موجود ہیں، صرف کان چھینے، آپ اس کو نہیں سنا سکتے، اور جس کی ساری چیزیں میں نے چھین لی ان مردوں کو آپ کیا سنا سکیں گے؟ اتنی گہری فتویٰ یہ آئے گا کہ قرآن پڑھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا، یا زیادہ سے زیادہ یہ آئے گا کہ جب کوئی مر جائے تو کرائے کے ٹٹوؤں کو بلاؤ، ایک ایک پارا ان کو دے دو، بخش دو، سیدھا ڈائریکٹ جنت میں نہیں جنت الفردوس میں۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی بخشش سے جنت کا حقدار بنتا ہوتا تو انڈیا کی اندرا گاندھی جنت الفردوس کی حقدار ہوگی۔ تمہارے یہاں جو مرتا ہے ایک قرآن بخشا جاتا ہے، اندرا گاندھی جب مری تو ان ضمیر فروش کٹھ ملاؤں نے اس کی سماعتی پر تین مرتبہ قرآن خوانی کی اور 3 قرآن بخشے اس کے اوپر۔ جب ایک قرآن جس پر بخشا جائے وہ جنت کی حقدار ہو رہا ہے تو اندرا گاندھی جنت کی حقدار کیوں نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں، پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کافر ہیں، تو ان کٹھ ملاؤں سے پوچھو، مولویوں سے پوچھو پھر گئے کیوں تھے اس کی قبر پر، اس کی سمادھی پر، اس کے جہاں سمادھی بنی ہے قرآن خوانی کیوں؟ کہنے لگے یہ ہمارا پولیٹیشین حق ہے، یہ ہمارا راجنیتک حق ہے،
یہ ہمارا سیاست ہے میرے بھائیو. سیاست کو اس طریقے سے سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ انسان صبح کو کافر ہو, صبح کو مومن ہوگا. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ دین کو دنیا کے چند پیسوں میں, چند سکوں میں بیچ دے گا. تو یہ شرک ہے. ہم بیوی کو, بھائی کو اس لیے نہیں پکارتے ہیں کہ وہ ہمیں مشکل کشا ہیں یا وہ ہماری ساری مصیبتیں دور کر دیتے ہیں. شرک تو اللہ کو کسی قیمت پر گوارا نہیں ہے, کسی بھی قیمت پر, بلکہ اس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ سے بھی فرما دیا, اپنے نبی سے بھی کہہ دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک لتکونن من الخاسرین. علماء بیٹھے ہیں, ذرا پوچھیے آپ اس آیت کا ترجمہ. ان کہاں آتا ہے اور حرف شرط پر بھی لام داخل ہے. لئن اشرکت, ان اشرکت نہیں, لئن اشرکت. حبط یحبط مانی چکنا چور کر دینا, کچل دینا, اور اس پر لام داخل ہے. لا یحبطن, اور نون تاکید بانون ثقیلہ داخل ہے. نون تاکید کا, ثقیلہ کا نون بھی داخل ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا, اے نبی سن لو کان کے پردے کھول کر, اگر آپ نے بھی شرک کیا لا یحبطن عملک, تو آپ کے عملوں کو برباد کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. لا یحبطن عملک, تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے. لتکونن من الخاسرین, اور تو بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے, جہنمیوں میں سے ہو جائے گا. اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا ہے, اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ شرک اتنا خطرناک جرم ہے جس کو وارننگ کے طور پر اللہ نے نبی سے بھی کہہ دیا. لئن اشرکت لیحبطن عملک, حرف شرط پر بھی لام داخل ہے, پھر جزا پر بھی لام داخل ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک, تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے, چکنا چور ہر حال میں, کوئی نہیں روک سکتا ان کو. اور لتکونن, پھر یہ بھی کہا, دیکھیے ذرا غور کیجیے, ادھر بھی نون داخل ہے. لتکونن من الخاسرین, اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے, جہنمیوں میں سے ہو جائیں. شرک اللہ کو کسی قیمت پر بتائے. ان تدعوا للہ ندا وہو خلقک, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ نے پکارا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں. پوچھنے والا خاموش نہیں رہا, اس نے ایک اور سوال کر دیا, ثم ایون, اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اے اللہ کے نبی, میں نے سوچ لیا, سمجھ لیا. لوگ آیا کرتے تھے, ایک دیہات سے آیا, کافی دور کا رہنے والا تھا, اس کو رات ہی میں سفر کرنا تھا, دور جانا تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, اے اللہ کے حبیب میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, راستہ پرخطر ہے, راستہ ڈینجر ہے, درندے اور پرندے چرندے رہتے ہیں, ہم کو پھاڑ سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. رات ہونے سے پہلے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے. آپ نے فرمایا آنے کا مقصد بتاؤ. اللہ کے نبی مجھے 2 جملوں میں, 2 لفظوں میں مختصراً بتا دیجئے توحید کسے کہتے ہیں. اے اللہ کے نبی مجھے ٹائم زیادہ نہیں, آپ کی لمبی چوڑی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس, مجھے 2 لفظوں میں بتا دیجئے کہ توحید کسے کہتے ہیں تاکہ میں اپنے گھر آسانی سے پہنچ جاؤں. راستہ بڑا پرخطر ہے. آپ نے اس کی ضرورت کو سامنے رکھا, آپ نے اس کی منزل کو بھی اپنے سامنے رکھا, اور آپ نے اس کو 2 ہی لفظوں میں بتا دیا کہ توحید کسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب سوال کر تو اللہ سے سوال کر, اور جب مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر. بس یہی توحید ہے. 2 لفظوں میں توحید بتلا دی اس کو. اس نے کہا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حق بتانے کے بعد اب بندوں کے حقوق کی طرف آ رہے ہیں. فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ یتیم معک, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گی. عرب کے اندر یہ دستور تھا, لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اور لڑکے تو شراب کے دھت میں اتنا زیادہ مست تھے یہ لوگ کہ یہ سوچتے تھے باپ کہ اگر میرا لڑکا بھی کہیں شرابی بن گیا تو وہ مجھ پر بوجھ بن جائے گا اور مجھے کما کر تو کھلائے گا نہیں, بلکہ خود میرے ہی رزق میں سے, میری روزی روٹی میں سے کھائے گا اور میرے اوپر بوجھ بن جائے گا. تو وہ اپنے لڑکوں کو بھی مار ڈالتے تھے. اگرچہ یہ چیز بہت زوروں پر نہیں تھی, کچھ خاص گاؤں اور کچھ خاص قبیلوں تک محدود تھی,
لیکن چونکہ ایسا ہو رہا تھا اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعن معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ آئے۔ ہمارے یہاں پر بھی یہ چیز ہو رہی ہے، اولاد کا قتل۔ 4 لڑکیاں ہیں، اب طاقت نہیں ہے، جہیز کا لین دین بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر سے دیکھا بھائی میری بیوی حاملہ دیکھو، اس نے الٹرا ساؤنڈ پر چیک کیا، پتہ چلا 5ویں بھی لڑکی ہے پیٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب اب میں جہیز نہیں دے سکتا ہوں اور غریبی زیادہ، اس کو اسقاط حمل، اس کو جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں گربھ پات، اس کو جو ہے آپ آپریشن کر دیجئے، نکال دیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ ہمارے ادھر بھی ہو رہا ہے، ان کے یہاں لڑکیاں پیدا ہونے کے بعد بھی 1.5 سال تک وہ پرورش کرتے تھے اور 1.5 سال کے بعد جا کر دفن کرتے تھے عرب کے اندر۔ ہمارے ہاں تو ماں کے پیٹ میں مار ڈالی جاتی ہیں، رحم مادر میں۔ اس برائی کو روکنے کے لیے امام کائنات نے جو اصول، جو قانون بنایا وہ بخاری شریف کی حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی، جو بچہ بچی، جو لڑکا لڑکی رحم مادر میں مار ڈالے گئے، وہ حمل چاہے 15 دن کا ہو، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، جو بچہ حمل ٹھہر جانے کے بعد ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا گیا، مار ڈالا گیا، اسقاط کر دیا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو زبان دے گا، یہ بچہ اپنی زبان لے کر حاضر ہوگا۔ جا یوم القیامت، بخاری کے الفاظ پر غور کرو، جا یوم القیامت، یہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، وہ معلق بین ثدیہا، اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے پستانوں سے دودھ کو چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کی پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا، وَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذِهِ أُمِّي قَتَلَتْنِي، اور اپنے رب سے یہ شکایت کر رہا ہوگا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میرا خیال نہیں کیا، آج تو قیامت کے دن محشر میں تو اس کا بھی خیال نہ کر۔ یعنی یہ بچہ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کہ یہ بچہ اپنی ماں کو جنت میں لے جانے کے بجائے جہنم کے حوالے کروا دے گا، اللہ سے شکایت کر کے یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم کا شکار کر دے گا۔ اس برائی کو آپ نے اس طریقے سے روکا، فرمایا کہ اللہ تمہیں بھی رزق دیتا اور ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ ہم نے یہ برائی انڈیا میں تو دیکھی ہے، ہاسپٹل میں لکھا ہوتا ہے ہم دو ہمارے دو، ہم وہاں آواز اٹھاتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کس ملک میں آئے تو ہمیں یہاں پر بھی دیواروں میں لکھا ہوا دیکھا گیا۔ میں نے یہ دیکھا چھوٹا گھرانہ خوشیوں کا خزانہ، پتہ نہیں یہ کہاں کی حدیث ہے، کون سی زبان ہے، کیا بتانا چاہتی ہے ہماری حکومت۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ کی ذات کے اوپر سے اعتبار ان لوگوں کا اڑ چکا ہے، پوری طریقے سے ناستک دہریہ بن چکی ہے۔ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کا پابند بنائے، شریعت کی مخالفت کرنے سے بچا لے، محفوظ فرما دے، ورنہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو میرے بھائیو اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ 2 چیزیں، تقتل ولدک خشیۃ ان یطعن معک، یہ دوسری چیز۔ پوچھنے والا چپ نہیں ہوا، خاموش نہیں ہوا، اور اس نے ایک اور سوال کر ڈالا، ثم ایون، اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوس میں رہنے والے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا، پڑوس میں رہنے والے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، پڑوسی کی بہن بیٹی کے ساتھ، انتظان یا حلیلۃ جارک، حلیلہ کا ایک لفظ تو یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی، اور ایک لفظ یہ ہوتا ہے پڑوس میں رہنے والی کسی بھی لڑکی کے ساتھ زنا کرنا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑوسی ہی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا جائز نہیں ہے اور سب کے ساتھ زنا جائز ہے، نعوذ باللہ، یہ مسئلہ نہیں نکلتا ہے۔ پڑوسی کا لفظ بیان کر کے اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پڑوس کے اندر ایک بہت گہرا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہماری بیٹی آپ کے گھر جا رہی ہے، آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی میرے گھر آتی ہے، میں اس کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، میری بہن آپ کے گھر جاتی ہے، آپ اس کو بہن کا درجہ دیتے ہیں، آپ کی بہن میرے گھر آ رہی ہے، میں اس کو بہن کا درجہ دے رہا ہوں، یہ ایک عام حالات ہیں۔ یعنی میری بیوی آپ کے یہاں، آپ کی بیوی میرے یہاں، آپ کی بیٹی میرے یہاں، میری بیٹی آپ کے یہاں۔ جب تم اتنے قریب کے رشتے کو داغدار کر سکتے ہو،
اس قابل اعتبار اور اعتماد رشتے کو جب تم داغدار کر سکتے ہو تو دوسرے رشتے تم سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اور دوسرے گھروں کی عورتیں تم سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ میرے بھائیوں، اسی لیے پورا قرآن پڑھ جاؤ، اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ فرمایا لا تقربوا الزنا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ ذرا غور کیجئے قرآن کی اس آیت پر، اللہ نے کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، زنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کی نوبت تو بہت بعد میں آتی ہے، پہلے زنا تک پہنچانے والی سڑک ہے، آنکھیں چار ہوں گی، دل میں میسج اور پیغام جائے گا، پھر موبائلوں پر گفتگو ہوگی، پھر ملنے کے لیے جگہ تلاش کی جائیں گی، پھر بات دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے پھر تخلیہ اور ایسی فضا دیکھی جائے گی، پھر وہاں جانے کے بعد دونوں اپنے اپنے کپڑے اتاریں گے، تب جا کر زنا ہوگا۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا مت کرو یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا نہ کرو یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ پھر یہ فرمایا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ تو کھلی ہوئی برائی ہے، حالانکہ یہ گناہ چھپ کر ہوتا ہے، یہ گناہ چھپ کر ہوتا ہے، بند کمرے کے اندر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ فحش کھلی ہوئی برائی ہے۔ عربی زبان کے اندر فحش کھلی ہوئی برائی کو کہتے ہیں اور منکر چھپی ہوئی برائی کو کہتے ہیں، اور نماز کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی دونوں برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، نماز انسان کو فحش کھلی ہوئی برائی سے بھی روکتی ہے، والمنکر اور چھپے ہوئے گناہوں سے، چھپے ہوئے برائیوں سے بھی روکتی ہے، یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ کھلی ہوئی برائی ہے، وساء سبیلا، دیکھیے یہ اس لفظ پر غور کرو، وساء سبیلا، اور یہ وہ سڑک ہے جو انتہائی ڈینجر، کتنا برا راستہ، سا سبیلا۔ عربی زبان میں سا کا لفظ کہاں آتا ہے؟ اہل علم جانتے ہیں، سا سبیلا کتنا برا راستہ، ساعت مستقرا و مقاما، قرآن میں کہا گیا نا جہنم کے بارے میں، انہا ساعت مستقرا و مقاما، کتنا برا ٹھکانہ ہے، یہ لفظ کتنا کہاں آتا ہے، یعنی اس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے کہ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم اتنا برا ٹھکانہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ساعت اتنا برا ہے کہ تمہارا دماغ، تمہارا ذہن اس کی برائی اور اس کے برے ٹھکانے کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اس لیے یہاں پر بھی لفظ سا استعمال ہوا ہے، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ زنا کا راستہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اتنا غلط اور اتنا گندا راستہ ہے کہ تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ جس سڑک پر تم چل رہے ہو یہ راستہ تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی تک پہنچ رہا ہے۔ کوئی چاہے گا کہ میری بہن کے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ لیکن آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم دوسرے کی بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ گندا برا راستہ ہے، کیونکہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو وہ راستہ تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری ماں کے دروازے تک پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے تشریح میں یہ فرمایا، ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے، صحابہ کہنے لگے چپ چپ، کیسے لوگ تھے، زنا کی اجازت، وہ بھی کس سے؟ ذرا غور کرو کہ اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے وہ نوجوان، اور مانگ کس سے رہا ہے، مانگنے والا کون اور مانگ کس سے رہا ہے، دونوں چیزوں پر غور کرو۔ مانگنے والا ایک معمولی آدمی جو ابھی ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، جو اسلام کے قانون کو نہیں جانتا، اور مانگ کس سے رہا ہے زنا کی اجازت؟ کائنات کے اندر جس سے بڑی ہستی نہ کوئی پیدا ہوئی ہے اور قیامت کی صبح تک کوئی پیدا نہیں ہوگی۔ صحابہ کہہ رہے چپ، آپ بھی کہو، دیکھو گے چاہے کتنا بڑا جاہل آدمی ہو، ایک مولوی صاحب اگر سامنے آ جائیں، سگریٹ پیتا ہے، مولانا صاحب کو دیکھا تو بجھا دے گا، ادب کرے گا، احترام کرے گا، چاہے وہ پیتا ہی ہے، اتنا ادب آج ہمارے جاہلوں کے اندر تو پایا جاتا ہے، لیکن وہ قوم کتنی جاہل ہوگی، اس رسول نے کتنی محنت کی ہوگی اس اجڑ اور جاہل قوم کو بنانے میں، کتنی محنت کی ہوگی، وہ زنا کی اجازت مانگ رہا، وہ بھی مسجد کے اندر آ کے، اور صحابہ کہہ رہے چپ چپ، کیا کہہ رہا ہے، چپ۔ آپ نے کہا نہیں، ادھر آؤ۔ اب دیکھیے ماہر نفسیات کتنے بڑے تھے اللہ کے رسول، جانتے تھے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے، اور جب تک عالم یہ نفس نہیں سمجھے گا کہ پبلک کون سا مزاج سمجھتی ہے اور کون سا، بہار اور بنگال کے اندر میرے پروگرام ہوتے وہ نہیں سمجھتے میری زبان، نہیں جانتے بہار اور بنگال کے لوگ، لیکن بلاتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے بلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یار تم لوگ کیسے بلاتے ہو جب سمجھتے نہیں ہو؟ بولا نہیں ہم 60% سمجھنے لگے ہیں۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ بولے انڈین فلمیں جو اردو میں ہندی میں دیکھتا ہوں اس سے ہماری بہت سمجھ میں آ گیا۔ سمجھتے ہیں،
میں بھی وہاں جا کے بہت آسان اردو بولتا ہوں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، سمجھیں. تو عالم کو، خطیب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پبلک کس مزاج کی ہے اور کیا سمجھتی ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ کیسے سمجھے گا، اور کی وہ ایک اور آدمی آیا تھا مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ نے دوڑایا، اٹھے، آپ نے کہا نا کر لینے دو. کتنی بڑی مصلحت تھی، پیشاب رکتا نہیں ہے. پیشاب کرنے بیٹھ گیا اور اسی حال میں اگر تم دوڑا کے مارو گے تو وہ پیشاب رکتا نہیں ہے. ابھی ایک حصہ ناپاک ہو رہا، دوڑاؤ گے تو پیشاب کرتا ہوا بھاگے گا، پوری مسجد ناپاک ہوگی. ابھی ایک جگہ کر رہا، کر لینے دو، پانی بہا دیں گے بعد میں. کر چکا تو آپ نے اس کو بولا ادھر آؤ. نفس دیکھیے، ماہرین نفسیات، ڈاکٹر کیا دیکھے گا نفس پکڑ کے مرض حال. اللہ کے رسول بھی روحانی ڈاکٹر تھے، جانتے تھے اس کو کیسے سمجھایا جائے. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اسی کے سامنے صحابہ سے کہا جاؤ اس کے پیشاب پر پانی ڈال دو. ایک ڈول بہا دیا. اس نے کہا پیشاب میں نے کیا، صاف کرا رہے ہیں. دیکھیے میسج دیکھیے، پیغام دیکھیے. یہ دعوت و تبلیغ کا ایک فن دیکھیے. اور ایک دعوت و تبلیغ کا فن وہ تھا جو کل دیکھا آپ نے، کل کسی مسجد کے اندر ایک فن وہ بھی تھا. اخلاق نام کی چیز نہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے آفاق بھائی، مولانا ہمارے بھی مہمان ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ہمارے بھی بھائی ہیں، آپ یہاں نہیں بیٹھیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں. شیخ ہم لوگ ہیں، ہماری تکلیف ان کی تکلیف ہماری تکلیف. ایک یہ بھی انداز ہوتا ہے کہنے کا کہ صاحب آپ یہاں نہیں وہاں بیٹھیں. ایک یہ ہوتا نہیں، یہاں اگر آپ بیٹھو گے تو میں پروگرام بند کر دوں گا، نہیں ہونے دوں گا. اور ایسے لوگوں کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو مسجدوں کی، ممبروں کی، محراب کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ اخلاق نام کی چیز کیا ہوتی ہے. ذرا تصور کرو، آپ پروگرام ہی نہیں سننا چاہتے ہو، بند کرانا چاہتے ہو، تو میں بھائی ہم لوگ مرے جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. انڈیا میں جب میچ ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کا، دنگے ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ جیتے، اگرچہ وہ چیز غلط ہے یا جو بھی ہو، لیکن ہمارے بھائی مرے جاتے ہیں. جب یہاں کوئی آفت آتی ہے تو ہم لوگ قنوت نازلہ میں دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے بھائیوں پر رحم و کرم فرمائے. ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور آپ انڈیا کے مہمان کو مہمان نہیں سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اللہ بہتر جانے. اللہ تعالیٰ اس کی سچی سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو. تو میرے بھائیوں ایک انداز وہ تھا، آپ نے تو کافر کو بھی نہیں کہا آپ یہاں سے چل، وہ پیشاب کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں بگایا. ادھر آؤ، پانی کا صاحب ادھر. پہلا میسج یہ کیا، پیشاب میں نے کیا اور پانی یہ اس سے بہا رہے ہیں. اللہ کے رسول صاحب اس سے کرا رہے ہیں. آپ نے دوبارہ کہا، اب آپ نے خطبہ نہیں دیا کیونکہ آپ جانتے تھے لمبی چوڑی تقریر کریں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت قرآن کی آیتیں اس کو سمجھائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت جو چیز سمجھانے کی تھی وہ آپ نے سمجھائی. فرمایا میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، پیشاب و پائخانہ یہاں نہیں کیا جاتا ہے. تمہیں معلوم نہیں تھا، جاؤ آج تو ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا. مجھے امید ہے کہ آئندہ تم شکایت کا موقع نہیں دو گے، ان مسجدوں میں کبھی پیشاب نہیں کرو گے، پائخانہ نہیں کرو گے. جاؤ جاؤ شوق سے جاؤ، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ. آپ نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ ان کو اچھی طریقے سے چھوڑ دو، یہ ہمارا مہمان ہے. اس آدمی نے چہرہ دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دروازے پہ گیا، پھر پلٹ کے دیکھتا ہے، سیدھے اپنی قوم میں جاتا ہے اور قوم میں جانے کے بعد کہتا ہے تم جس کو جادوگر کہتے ہو، جس کو مجنون کہتے ہو، جس کو دیوانہ کہتے ہو، اللہ کی قسم میں نے اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. ارے ہمارے قبیلے کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی. تمہیں معلوم ہے کہ کتنی سال جنگ چلی؟ کتنی سال؟ 27 سال تک جنگ چلی. دونوں طرف سے 40,000 آدمی مارے گئے، لیکن ابھی تک جنگ بند نہیں ہوئی. ایک بکری کے پیچھے 27 سال کی تیری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی، گھاس کیسے کھا لی؟ اتنی سی بات پر دونوں قبیلوں میں جنگ ہوتی ہے. 27 سال تک جنگ ہوتی رہی. دونوں طرف سے جب مرنے والوں کی تعداد گنی تو 40,000 ہو چکی تھی، لیکن جنگ بند نہیں ہوئی. ارے تمہاری بکری کھیت میں چلی گئی تو 40 سال تک 40,000 آدمی مرنے کے بعد بھی جنگ بند نہیں ہوئی. ہم نے تو پیشاب کر دیا اس کی عبادت کے گھر میں، اللہ کے لیے جہاں عبادت کی جاتی ہے اس گھر میں، اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا بلکہ پیشاب تک بھی ہم سے صاف نہیں کروایا، اور تم اس کو جادوگر کہتے ہو. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تم سب اسلام لے آؤ، اگر تم نہیں لاتے ہو تو مجھے مت روکو، میں اکیلے جاتا ہوں اسلام لاتا ہوں. اس نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں متنبہ کر دیا، اب آئندہ مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا. وہ دوڑتا ہوا آیا اپنی قوم کے پاس سے اور مسجد نبی کی چوکر پکڑ کے کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ، میں نے قریب سے آج آپ کے چہرے کو دیکھا، دل نے گواہی دے دی کہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا اور وہ اسلام لے آیا. ایک اخلاق یہ تھا. آپ نے اس سے کہا کہ
تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو. اب دیکھیے راستے کی برائی بتلائی آپ نے کہ اچھا زنا کی اجازت ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار. دیکھیے ایسے ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو خوبصورت ہوگی؟ کہاں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں زنا کی اجازت دے دوں گا لیکن یہ کام تم پہلے اپنی بہن کے ساتھ کرو. جو چیز اس لڑکی کے پاس ہے وہی چیز تمہاری بہن کے پاس بھی جاؤ کرو. کہا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اپنی بہن کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں کوئی بھی عقل مند آدمی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کام نہیں کرے گا. ٹھیک تم نے صحیح کہا, اچھا چلو تم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کر لو. کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کوئی عقل مند اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے اپنی خالہ کے ساتھ کر لو, اپنی ماں کے ساتھ کر لو, اپنی چچی کے ساتھ کر لو, اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لو. وہ سب پہ یہی کہتا رہا. آپ نے کہا کوئی عقل مند ایسا نہیں کرے گا جیسا تم کہہ رہے ہو. پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں یہ گوارا نہیں کہ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرو تو جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو بتاؤ وہ کسی کی ماں ہے یا نہیں, بہن ہے یا نہیں, بیٹی ہے یا نہیں, چچی ہے یا نہیں, پھوپھی ہے یا نہیں, کوئی تو رشتہ کسی کے ساتھ ہوگا. کہاں اللہ کے رسول. فرمایا پھر وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی کام کرے. سمجھایا. اس نے کہا اللہ کے نبی میری آنکھیں کھل گئی, میرے سر پہ ہاتھ رکھیے. آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. خصائص میں علامہ سیوطی کے الفاظ ہیں, مستد احمد میں امام احمد کے الفاظ ہیں. آپ نے اس کے نوجوان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. اس نوجوان کا بیان ہے کہ نبی کی اس دعا کے بعد میری نظر لڑکی تو چھوڑو اس کے بعد کسی حرام چیز کی طرف میری نظریں اٹھی نہیں. یہ تھا قباحت بتائی کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ راستہ تمہاری ماں, تمہاری بہن, تمہاری بیٹی کے دروازے تک جا رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَسَاءَ سَبِيلًا, بہت گندا راستہ, بہت گندا راستہ. ہمارے اٹاوے کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک بہن اکیلی جس کی پرورش کرتا تھا, بھائی ماں باپ مر گئے, اور کسی امیر آدمی رکشہ چلاتا تھا وہ بیچارہ رکشہ. اور آپ کے یہاں وہ رکشے نہیں ہوتے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں, آدمی آدمی کو کھینچتا ہے, پیڈل مار کر دو بیٹھے ہوتے ہیں, بیچارہ کھینچ رہا ہے. اس نے وہ رکشہ چلا کر اس کی پرورش کی, اپنی بہن کی. بالغ ہو چکی تھی. اتنے میں ایک امیر سے جھگڑا ہو گیا کسی پیسے کے معاملے میں. اس نے کہا بھائی اتنی محنت ہے اور آپ اتنا کم دے رہے ہو. وہ چونکہ رکشے والے کو جہاں کا طے کیا تھا پھر وہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے اس گلی میں چلو, پھر کہتا ہے اس گلی میں چلو, پھر کہتا ہے اس گلی میں چلو. اس نے کئی گلیوں میں اس کو گھمایا. رکشے والے نے کہا بھائی طے تو میں نے 10 ہی روپے کیا تھا لیکن چونکہ تم اتنی گلیوں میں لائے ہو میری محنت کے حساب سے پیسہ تو دیکھو, آپ کو وہی اترنا چاہیے تھا جہاں آپ نے طے کیا. لیکن اس نے کہا ہے چل جتنا دیا اتنا رکھ لے. اس نے کہا کیسے رکھ لوں, آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل محنت ہے, آپ ہمیں 5 روپے اور دیجئے. اس معاملے پہ جھگڑا ہوا اور اس امیر آدمی نے پولیس کو رشوت دے کر اس کو ایک عجیب کیس میں ڈال دیا. 2.5 سال 3 سال کی سزا ہوئی اس کو. بہن اکیلی تھی گھر پہ, محلے والوں نے ساتھ دیا, بہن کو کھانا کھلایا, پانی پلایا, سب کچھ اس کی دیکھ بھال کی. بہن نے بھی سوچ لیا کہ جب تک میرا بھائی چھوٹ کے نہیں آتا, اگر گاؤں والے محلے والے اگر ہم کو نہیں سمجھتے ہیں تو وہ غلط کام پر بھی آمادہ ہو چکی تھی کہ میں اپنا جسم بیچ کر کسی طریقے سے اپنے بھائی کی ضمانت کراؤں گی, لیکن کراؤں گی. 3 سال کے بعد بھائی کی ضمانت ہوئی. بہن اپنے بھائی کے گلے سے چپٹ جاتی ہے. بھائی نے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ پھیرا. بہن کہتی ہے میں شکریہ ادا کرتی ہوں گاؤں والوں کا, محلے والوں کا, ان لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا. میرے بھائی اگر یہ لوگ میرے کھانا پانی کا انتظام نہ کرتے تو آپ کی بہن آج منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی. میں اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی. اتنا کہنا تھا بہن کا. بھائی نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا, فرمایا خاموش. پھر اس نے کہا بہن آج کے بعد یہ جملے مت کہنا. کس ماں نے اپنے بیٹے کو حلال دودھ پلایا ہے کہ جو میری بہن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرات کرے. میری بہن سنو, تمہارا بھائی رکشہ چلاتا ہے, آدمیوں کو کھینچتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتا ہے. میری بہن تمہیں معلوم ہے کہ تیری بھائی کے رکشے کے اوپر کتنی لڑکیاں روزانہ بیٹھتی ہیں. اسکول کی کالجوں کی لڑکیاں بھی میرے اس رکشے پہ بیٹھتی ہیں. خوبصورت خوبصورت اور جوان جوان لڑکیاں بھی میرے رکشے پر سوار ہوتی ہیں, بیٹھتی ہیں. لیکن اے میری بہن, آج تک تیرے بھائی نے کسی کی بہن کے اوپر غلط نظر نہیں ڈالی. آج تک تیرے بھائی نے کسی کی بہن کو ہمیشہ دیکھا تو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا, میں نے اس کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا. جب میں نے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر غلط نظر ڈالنے کی جرات کون کر سکتا ہے؟
کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہاں پر بھی نوجوان موجود ہیں، بس میں آخری بات یہاں پر تم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، غور کرو، اگر آج تمہارے تعلقات کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں سے ہیں تو آپ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھی دیکھو، اگر دوسروں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں تو تمہاری بہنیں بھی تمہارے پاس موجود ہیں، اگر تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکو گے تو تمہاری بہن بیٹیوں کو بھی کوئی نہ کوئی تکے گا، کیونکہ اس کو اللہ کہتا ہے گندا راستہ ہے، جس راستے پہ تم چل رہے ہو وہ راستہ ہی گندا ہے، وہ راستہ ہی ایسا جو تمہاری بہن بیٹی ماں تکا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس گندے راستے پر چلانے سے محفوظ فرما لے۔ وَانْتُدَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ۔ ایک حدیث اور جو میں نے پڑھی تھی، کبیرہ گناہ، یا تین گوئے یہ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ ہیں۔ ایک حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری کتاب التوحید میں ایسے ہی لائیں جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ایسے گناہوں سے بچو جو تم کو ہلاک کو برباد کر دیتے ہیں۔ مہلک سے زیادہ خطرناک جملہ ہے۔ مہلک کہتے ہیں ہلاکت، لیکن آدمی بعد میں بڑھ جائے، جیسے ہمارا کام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا، اچانک کاروبار ٹھپ ہو گیا، بیٹھ گیا، ہلاک ہو گیا، لیکن ہم نے محنت کی، پھر ہم ابھر گئے، تو یہ ہے ہلاکت ایسی جس سے ہم ابھر سکتے ہیں، لیکن موبق اس ہلاکت کو کہتے ہیں جس سے ابھرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ برباد تو ہمیشہ کے لیے برباد۔ تو آپ نے فرمایا 7 ایسے گناہوں سے بچو جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، ہلاک برباد کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا صحابہ نے وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کو اٹھنے کا موقع نہیں دیتے، تباہ کر دیتے؟ فرمایا الشرک باللہ، پہلی چیز وہی جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا۔ دوسری چیز والسحر، جادو کرنا، جادو، کسی کو کچھ کھلا دیا۔ مولوی صاحب ہمارے یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے محلے سے بہت دور نہیں ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں آپ کو بتائیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب گھر والے تیار نہیں ہیں اور ایسا کوئی تعویذ دے دو کہ وہ لڑکی کے گھر والے تیار ہو جائے، لڑکی تو تیار ہے۔ لڑکیاں بھی کہتی ہیں یہ، تو وہ ملا مولوی پیٹ کی توند اس کی ایسی بڑی ہو گئی ہے جیسے سوتا ہے تو دلی کا جامع مسجد کا گنبد اپ ڈاؤن کرتا ہو، مال حرام کھا کھا کر، تو وہ یہی کام کرتا ہے۔ میں نے ایک بار اس مولوی سے پوچھا مولوی صاحب اگر کسی کو آپ کی بیٹی سے محبت ہو جائے تو کیا آپ اس کو بھی تعویذ دے دیں گے؟ کہ چپ، یہ کیا بات؟ ہم نے کہا جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے کیا وہ خود پہلے اس کنویں میں گرتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو بتائے نہیں اور چپکے سے آ جائے اور آپ ہی کی بیٹی سے محبت کر رہا ہو تو کیا ہوگا؟ چپ رہو۔ کیونکہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں پچراہا، ہمارے یہاں ایک مشہور جگہ ہے، وہ انہی کا ایریا، لیکن ہم لوگ وہاں کبھی کبھی چائے پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مولویوں میں بڑا اتفاق ہے، وہ بحث بھی نکلتی ہے، بات بھی ہوتی ہے، لیکن چائے پیئیں گے تو ساتھ میں شام کو سب لوگ ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، تو بڑا اتفاق ہے۔ تو پچراہے پر ہی انہی کی مسجد ہے اور ہمارا پروگرام بھی پچراہے پر ہوتا ہے۔ ابھی جو پتھراؤ ہوا تھا بریلویوں کی طرف سے وہ پچراہے پر ہی ہوا تھا، ان لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا ہمارے جلسے پر، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن محبت اتنی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اسی بیٹھنے کے موقع پر جیسے رات شب قدر ہے، جاگنے والی رات ہے رمضان میں، تو رمضان میں آئے بیٹھے تھوڑی سی بات کی تو ایسا ماحول ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا مولانا آپ کے پاس تو بڑی بھیڑ لگتی ہے، اگر کسی کو آپ کی بیٹی سے محبت ہو جائے تو چپ رہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ہو سکتا نہیں۔ میں نے کہا مولانا ایک بات بتاؤ تم نے وہ کون سی دعا پڑھتے ہو یار؟ بولا کیوں؟ میں نے کہا میں بھی مولویت پڑھا ہوں، مجھے آج تک نہیں پتا ہے، دیکھا ہی نہیں حدیث میں، ہمیں ملی ہی نہیں ہے کوئی حدیث آج تک ایسی کہ جس میں یہ ہو کہ فلاں کی لڑکی کو یہ پڑھ دو کھلا دو تو وہ لڑکی دیوانی ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی یہی بتانے آئے تھے یا کچھ دعائیں ایسی ہیں جو صرف مولویوں کو معلوم ہے آپ کو ہمیں نہیں معلوم؟ بھائی آپ نے لیٹرین کی دعا بتائی سب کو معلوم، مسجد میں داخل ہونے کی دعا بتائی اللہم افتح لی ابواب رحمتک وہ سب کو معلوم، مسجد سے نکلنے کی دعا بتائی اللہم انی اسألک من فضلک وہ سب کو معلوم، کھانے کی دعا بتائی بسم اللہ وہ آپ کو بھی معلوم ہم کو بھی معلوم۔ جو دعائیں تم پڑھتے ہو لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کی ماں باپ سے جدا کرنے کے لیے اور لڑکا لڑکی کو ملانے کے لیے، کیا وہ صرف نبی نے تمہیں بتائی تھی، ہم لوگوں کو نہیں بتائی ہیں؟ ایسی کون سی دعا ہے جو تمہیں معلوم؟ کہتے چپ رہو یار، پیٹ پہ لات مت مارو، چل رہا ہے معاملہ، چل رہا ہے وہاں، آپ کے ادھر بھی چلتا ہوگا، آپ کے ادھر بھی ہوتا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں اللہ جھوٹ نہ بلوائے، یہاں بہت سے لوگ بمبئی کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا وسط ہر جادو کی۔ ایک نوجوان، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، ایک غلطی مجھ سے بھی ہو گئی، اللہ سے میں اس جرم کی توبہ کرتا ہوں۔ میرے ہاں ایک آدمی بیمار تھا، لیکن میرا پروگرام تھا بامبے میں،
تو میں نے سنا ایک آدمی بہت ماہر ہے اس معاملے میں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ، میں یہ سمجھتا تھا یہ تعویذ گنڈے نہیں کرتا ہے، اور حقیقت میں وہ تعویذ گنڈے نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے بہت ماہر تھا، وہ جس پر دم کر دے اس کو شفا ملتی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا یار یہ آدمی تعویذ گنڈے تو نہیں کرتا ہے، دم ہی تو کرتا ہے، چلو اس میں کیا برائی ہے۔ تو میرے اٹاوا میں ایک آدمی بیمار تھا، میں اس کو لا کے اس کو دکھا دیا، وہ صحیح ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن وہ مر گیا۔ ہر 3 مہینے کے بعد میرا ایک پروگرام ہوتا ہے بمبئی میں، کبھی کلیان، کبھی بھنڈی بازار، کبھی مومن پورہ، میں جاتا رہتا ہوں۔ تو جب مجھے پتا چلا کہ وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹے نے مجھے فون کیا، بولی صاحب میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا اب تو میں اٹاوا میں ہوں، میں نہیں آ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو جزائے خیر دے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ تمہارے اس میں گھر پہ آؤں گا۔ جب میں گیا اس کے 3 مہینے کے بعد، تو اس نے اپنے گھر پہ بڑی عزت کی میری۔ میں نے کہا چلو یار تمہارے باپ کی قبر پہ چلتا ہوں، وہاں چل کے دعا کروں۔ بولا میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا مولانا میں نہیں جاؤں گا اپنے باپ کی قبر۔ میں نے کہا تم نے تو مجھے اطلاع دی تھی۔ کہا اس وقت میں نہیں جانتا تھا، بعد میں جانا ہوں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ پھر اس نے مجھے بتائی۔ میں اس ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، ذرا حالات پر غور کیجیے گا۔ جتنے یہ کتب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حقیقت اب تمہیں پتہ چلے گی۔ اس لڑکے نے مجھے کہا مولوی صاحب میرے باپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا تیرے باپ کی پوری بمبئی عزت کرتا تھا، اس کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا، جس کے اوپر دم کر دے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کہا کہ مولوی صاحب میں بھی اپنے باپ کو ایسا ہی سمجھتا تھا۔ ایک دن میرے پاس کوئی شخص آیا، میں نے اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن شکلاً وہ کالا کلوٹا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا تم اپنے باپ کی طرح عزت کمانا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میرے باپ تو بہت بڑے نیک آدمی تھے، وہ دن بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے اور رات میں بھی جاگا کرتے تھے، یہ مقام مجھے کیسے مل جائے گا جبکہ میں نے اتنی عبادتیں نہیں کی؟ کہا تمہیں تمہارے باپ سے بھی بڑی عزت مل جائے گی، جو کام تمہارے باپ کیا کرتے تھے وہ کام تم ایک بار کر لو۔ کہا کیا؟ چلو۔ پھر وہ مجھے میرے باپ کے کھیت میں لایا، جو مرنے کے بعد وہ کھیت آٹومیٹک میرے ہو گئے۔ وہاں ایک جھونپڑی پڑی ہوئی تھی جہاں مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ یہیں پر رات میں نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جھونپڑی میں تمہارا باپ کیا کرتا تھا؟ میں نے کہا نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ کہا نہیں، تمہارا باپ اس جھونپڑی میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، وہ دن میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ رات کی تاریکی میں جھونپڑی میں تمہارا باپ یہاں کھڑا ہو جاتا تھا، میں تمہارے باپ کے سامنے کھڑا رہتا تھا، اور وہ باپ تمہارا رات بھر مجھے سجدہ کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو جو منتر بتائے تھے، جو وظیفہ بتایا تھا، تمہارا باپ وہی کام کیا کرتا تھا، وہ مجھے سجدہ کرتا تھا۔ پھر اس نے اپنا چولا اتارا اور کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں شیطان ہوں، شیطان ہوں، میں تیرے باپ کا ساتھی ہوں، میں نے تیرے باپ کو ایک دعا بتائی، میں ہی کسی پر حملہ کرتا تھا، اس کو بیمار کر دیا کرتا تھا اس کی خون کی رگوں میں دوڑتے ہوئے، اور اسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا تھا کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ وہ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ پھر وہ آدمی میرے پاس آیا، پھر میں اس کو وسوسہ ڈالتا تھا، وہ تمہارے باپ کے پاس آتا تھا، اور جو چیز شرکیہ میں نے تمہارے باپ کو بتائی تھی وہی شرکیہ چیز تمہارا باپ اس مریض پر پڑا کرتا تھا، میں اس کے اندر سے نکل جاتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، تم یہ کام کر لو، تمہارے باپ سے بھی زیادہ عزت تمہیں ملے گی۔ میں نے کہا پرلے درجے کے شیطان، نکل جا میرے کھیت سے، جھونپڑی سے، جو کام میرے باپ نے کیا وہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اس کا بیٹا آج بھی پکا سچا موحد ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے دوسرے گھر کی طرف لے گیا کلیان میں نے دیکھا اس کی ایک بہن کو جو آنکھیں نکالے ہوئے ہیں، ہاتھ پیر ایسے ہیں، اور ایسے نگاہیں پھاڑ کے دیکھ رہی ہے جیسے کھا جائیں گے۔ کہا مولانا وہ شیطان آج تک مجھے تنگ کرتا ہے، میری بہن کو پریشان کرتا ہے، مجھے بھی تنگ کرتا ہے، میری بیوی کو بھی دورے پڑتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہو کر اس کی بات مان لوں، وہ یہ سب کو ٹھیک کر دے گا، لیکن میں نے یہ کہہ رکھا ہے اے شیطان میری بیوی مر جائے، میری بہن مر جائے، مجھے ان سب کو مرتا ہوا دیکھنا گوارا ہے، لیکن غیر اللہ کے سامنے اے شیطان تیرے سامنے مجھے سجدہ کرنا گوارا نہیں۔
میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میں نے اس کو دعائیں دی. میں نے کہا اللہ تجھے تیرے مسلک پر تیرے مذہب پر ثابت قدم رکھے, اللہ تجھے شیطان کے شر سے بچائے. میرے بھائیو, اب آپ غور کرو کہ ہمارے گھر کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں, اب آپ غور کرو کہ ہمارے گھر میں ہماری بہنیں کہاں جا رہی ہیں, اب آپ غور کرو. میرے پیارے ساتھیو, قرآن کے اندر تو اللہ کے نبی نے تو چند دعائیں بتائی ہیں جس کے اوپر جادو ٹونے کا اثر ہو, شیطانیت ہو. سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے, سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لیا کرے, سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی 3 آیتیں پڑھ لیا کرے, آیت الکرسی پڑھ لیا کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چاروں قل پڑھ لیا کرے. انہی تمام صورتوں کو پڑھ کے دم کر لیا کرو. یہ علاج بتایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح بخاری کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ جو انسان صبح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور شام کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ اس کا ورد کرے گا, اس گھر کے اندر کیا اس آدمی کے اوپر بھی کبھی شیطان کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. شیطان اس سے دور رہے گا. میرے بھائیوں, آپ ان اوراد کو, ان وظائف کو اپنا وظیفہ بنائیے اور ان دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنائیے. والسحر, جادو. آج بھی کلکتہ کی سرزمین پر ایک آدمی ایسا ہے, آج بھی زندہ ہے. مجھے معلوم نہیں کہ میں 3 سال پہلے آیا تھا, میں نے یہ بات بتائی نہیں. آج بھی ایک ایسا آدمی کلکتہ کی سرزمین پر زندہ جس کو لوگ پیر سمجھتے ہیں, جو اپنا پیشاب کرتا ہے پیالے کے اندر, اس میں سیاہی ڈالتا ہے اور اسی پیالے سے, اسی پیشاب سے قرآن کی آیتوں کا تعویذ بنا کر لوگوں کو دیتا ہے. میں نے ایک بار اس کے خلاف وہاں تقریر گردی پھنس گیا, چاروں طرف اس کے مریدوں نے گھیر لیا, معافی مجھے مانگنا پڑی, چلو آئندہ نہیں بولیں گے. یہ حال ہے میرے بھائیو, ذرا غور کرو. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا غور کرو کہ بس آج کیسے کیسے جادو کیے جا رہے ہیں اور جادو کے لیے کون کون سے کنڈے اپنائے جا رہے ہیں. حیدرآباد دکن کی بات کر رہا ہوں میں, اپنے علاقے کی. ہمارے یہاں پر بھی حیدرآباد ہے, میں اس حیدرآباد کی بات کرتا ہوں. اور اس حیدرآباد کو آپ نہ جانتے ہو تو ثانیہ مرزا کے نام سے جان سکتے ہیں. وہ چڑیل بھی آپ ہی کے یہاں کی بہو بن گئی ہے. ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, اس کے علاقے کے اندر میں گیا, ایک آدمی نے میری تقریر سنی. اللہ اس کا اجر تجھ سے میں مانگتا ہوں, عوام سے نہیں مانگتا. اس کا جو بدلہ میرا حق بنتا ہو تو اللہ مجھے اجر عطا فرما دے, نہیں دے گا تو تیری مرضی, تو جانتا ہے. لیکن آئے اللہ, وہ آدمی میری بات سن کر پکا سچا موحد بن گیا. اس نے نہ صرف جادو ٹونا چھوڑا بلکہ اپنا مسلک بھی چھوڑ دیا اور وہ پکا سچا اہل حدیث بن گیا. وہ آدمی آتا ہے اسٹیج پر اور کہتا مولانا آپ نے جو بات بتائی, پھر اس کے بعد ایسے ہی جراب پہنے ہوئے تھا جیسے میں پہنے ہوئے ہوں یہ چمڑے کا. اس نے اپنی چین کھولی اور چین کی یہاں موزے کے اندر سے اس نے اتنا چھوٹا سا قرآن نکالا جو پیروں سے دبائے ہوئے تھے. کہا مولانا میں نے اس کو 40 دن تک روندا, 40 دن تک میں نے اس کو پہن کر پیشاب کیا, پائخانہ کیا. اب ایک شیطان میرے پاس ہے, میں جو کام لیتا ہوں وہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا شیطان تو ہے, اس لیے کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ کام تو کر رہا ہے. اب جو مانگے گا وہ بیٹھے بیٹھے ساری چیز منگا دیتا ہے, بیٹھے بیٹھے ساری چیز منگا دیتا ہے. لیکن چوری کر کے, پیسہ دے کر نہیں, چوری کر کے اس سے کہو یہ لاؤ, فوراً حاضر ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس جنات ہے, حالانکہ جنات نہیں, اس کے پاس شیطان ہے. وہ یہ شعبدہ بازی کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا. اس نے برجستہ اسٹیج پر مائک کے سامنے یہ بات کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اگر اس کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے, اس بنیاد پر اگر میں کافر ہوں تو بڑے بجبے میں کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. آج وہ پکا سچا موحد ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ ان علاج کرنے والوں کے ڈھونگ کو دیکھو, ان کے ارادوں کو دیکھو کہ یہ کتنا حد تک گر سکتے ہیں اور کس حد تک یہ اسلام کا مذاق اڑا سکتے ہیں. اس لیے حضرت عمر فاروق نے سارے جادوگروں کو لائن سے کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑوا دی تھی. ان کی گردنیں, اس میں عورتیں بھی تھی, بلکہ ایک عورت کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی, اس کا گردن اڑانے سے پہلے اس کا دوپٹہ, اس کی اوڑھنی سر کے نیچے سے گر گئی. حضرت عمر فاروق سے ان کا غلام کہنے لگا اوڑھنی اوڑھ لینے دو, اس کی بے پردگی ہو رہی ہے. حضرت عمر نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا حُرْمَةَ لَهَا, اب اس کی کوئی حرمت باقی نہیں رہی. اس نے اسلام کی حرمت کو باقی نہیں رکھا, عمر اس کی حرمت کو باقی نہیں رکھے گا. گردنیں اڑا دی. اگر آج حضرت عمر جیسے کوئی شخص ہوتا تو آج ان شعبدہ باز, ان کٹ ملاؤں کی گردنیں اڑ گئی ہو. والسحر, جادو, 2 چیزیں, الشرک باللہ, شرک, والسحر جادو, وقتل النفس, اور کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا, اس کا کوئی قصور نہیں ہو بلا قصور مارنا, اور وَأَكْلُ الرِّبَا, 4تھا گناہ سود کھانا. میں نے مسجد نمرہ میں بتایا تھا, سود کا ایک لقمہ کھانا 36 مرتبہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث وہ ہے جو دلیل کے اعتبار سے سب سے مضبوط ہے, ورنہ 70 اور 99 تک کی روایتیں آتی ہیں کہ اپنی ماں سے 99 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے.
وہ بھی سگی ماں کے ساتھ. کون ایسا منحوس انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا گوارا کرے گا؟ وہ اکل ربا، سود کھانا، وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا جانا، یا یتیموں کے لیے جو فنڈ آتا ہے سعودیہ سے یا کہیں اور سے، اور اس پر اپنا ادارہ چلانا، اپنی ادارہ داری قائم کرنا، اپنا گھر و مکان بنوا لینا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ. میدان جنگ میں آپ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے دیکھا کہ ہماری تعداد کم رہ گئی ہے اور یہ دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے گا، پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اپنی جان بچانے کے لیے میدان جہاد کو چھوڑ دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، اور ساتویں چیز کیا ہے؟ کسی نیک پاک دامن شریف محسنہ عورت کے اوپر تہمت لگانا کہ یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، یہ تو فلاں سے اس کا کانٹیکٹ ہے، فلاں سے یہ، اور زناکار، اس طریقے کے الزام لگانا. یہ 7 کبیرہ گناہ بتائے ہیں، اور یہ ایسے ہیں اگر ان کا تعلق بندوں سے ہے تو یہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن آپ کو معاف نہ کر دے. میرے بھائیوں، مجھے ابھی لیاری جانا ہے اور میرا ابھی عشاء کے بعد لیاری میں بھی پروگرام ہے، اس لیے میں آپ سے اس 1 گھنٹے کے خطاب کے بعد رخصت ہوتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کبیرہ گناہوں سے ہماری نجات فرمائے، اور اے اللہ ہمیں پکا سچا موحد بنائے. اللہ ہم جمیع مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں.